صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا وہ ہے خون کی کمی کا گھریلو علاج، جسم میں نیا خون بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل یہ علاج جو ہے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 ریوند چینی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریوند چینی۔ اور نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریوند خطائی، ریوند خطائی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کشتۂ فولاد، کشتۂ فولاد۔ اور آخری چیز چوتھی چیز وہ ہے سفید زیرہ، زیرہ سفید یا سفید زیرہ اسے کہا جاتا ہے، ایک زیرہ سیاہ بھی آتا ہے، یہ ہے زیرہ سفید۔ تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کو کس مقدار میں لینا ہے وہ یہ ہے کہ ریوند چینی اور ریوند خطائی اور زیرہ سفید، یہ تینوں چیزیں ریوند چینی، ریوند خطائی اور زیرہ سفید، یہ 12-12 گرام، اور آخری جو چیز ہے وہ ہے کشتۂ فولاد، یہ اس کی آدھی مقدار یعنی کہ 6 گرام۔ تو یہ 4 چیزوں کا وزن آپ کو عرض کر دیا۔ اس کو بنانا کس طرح ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ تمام دوائیں پہلے اچھی طرح ہم صاف کر لیں تاکہ مٹی وغیرہ ہو وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو آپ بالکل باریک جو ہے پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد یہ صفوف پھکی کی شکل اختیار کر جائے گا آپ کو۔ آئیے اب ہم اس کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک یہ 4 چیزیں جو عرض کی تھی اس میں سے ہم نے 3 چیزیں جو ہے پیسی ہیں، یعنی کہ ریوند چینی، ریوند خطائی اور سفید زیرہ۔ اور جو چوتھی چیز تھی وہ تھی کشتۂ فولاد۔ یہ آپ نے چاروں چیزیں جو ہے کسی بھی پنساری کی دکان سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اور کشتۂ فولاد جو ہے یہ آپ کو بنا بنایا جو ہے ملے گا، اس کو جو ہے پیسنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو آخر میں جو ہے تقریباً 6 گرام یعنی کہ ایک چھوٹی چمچ کے آس پاس، یا بڑا چمچ ہو تو وہ آدھی چمچ جو ہے آپ اس میں شامل کر لیں، تو یہ جو ہے دوا جو ہے آپ کے سامنے تیار ہے۔ اس صفوف کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، صبح اور شام کھانے کے بعد، یعنی صبح ناشتے کے بعد آپ لے لیں اور رات کے کھانے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اور آدھی چمچ تقریباً 3 گرام جو ہے آپ نے انار کے جوس سے یا پھر سادے پانی سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ گھریلو علاج جو ہے جسم میں نیا خون پیدا کر کے جو خون کی کمی ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے یہ پورا کرے گا۔ اور اسی طرح سے خون نہ بننے کے حوالے سے جگر میں جو امراض پائے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے انہیں بھی یہ دور کرے گا، اور جگر کے افعال کو بھی انشاءاللہ عز و جل ٹھیک کرے گا۔ یہ جو گھریلو علاج بیان کیا گیا یہ گھر کے سبھی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سبھی کے لیے یہ مفید ہے۔ یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے کو آپ دیں تو عمر کے اعتبار سے اس کی مقدار کو آدھی یا پھر اس سے مزید جو ہے کم کر کے آپ استعمال کروائیں۔ اس گھریلو علاج کو تا حصول شفا جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی عرض کر دوں کہ خون کی کمی کے لیے کچھ پھل اور سبزیاں بھی ضرور استعمال کی جائیں، جس میں سے کہ کالے انگور جو ہے یہ خون بنانے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اسی طرح سے چقندر بھی مفید ہے، یہ سبزی ہے۔ گاجر ہے، یہ ایک سبزی ہے، یہ بھی خون بنانے کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح سے پھلوں میں سیب ہے، خوبانی ہے، انار ہے، اور اسی طرح سے جامن ہے۔ اور سبزیوں میں پالک اور ٹماٹر یہ بھی خون بنانے کے لیے جو ہے معاون ہے۔ تو جیسا موسم ہو، یعنی کہ سردی کا موسم ہے تو سردیوں میں جو پھل آتے ہیں، جو سبزیاں آتی ہیں اس کا استعمال جاری رکھیں۔ اسی طرح سے گرمیوں کے موسم میں
جو گرمیوں کے پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں جو خون بنانے میں معاون ہیں، تو وہ موسم کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو ان پھلوں کے ذریعے بھی اور سبزیوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ عز و جل خون کی جو کمی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہونے میں مدد حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ایسی غذا بھی کوئی خلیل بھائی یار کوئی ایسی غذا بھی تو بتائیں نا کہ جو خون بنانے والی ہو، اور نسخہ کھانے سے یا دوائی کھانے سے بندہ بہتر ہے، کچھ بندہ فروٹ بھی ایسے اپنی غذا میں ایڈ کرے جو بلڈ کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں، اور جہاں ضرورت ہو پھر وہاں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے، اپنی مرضی سے بھی دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، یہ بھی ایک مدنی پھول ہے جی۔ اس میں ویسے عرض کیا ہے میں نے، اور یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے، اور جیسے انار ہے یہ خون بنانے کے حوالے سے بہت بہترین ہے، انار کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے خوبانی ہے، خوبانی اگر تازہ نہ ملے تو آپ خشک خوبانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی خون بنانے کے حوالے سے بہترین ہے۔ اچھا خوبانی ابھی موسم بھی ہے نا خوبانی کا؟ خوبانی کا موسم ہے، واہ تو موسمی پھل جو ہوتے ہیں نا یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، صحیح۔ اپنے گھروں میں اس کا استعمال کروانا چاہیے۔ تو یہ خوبانی ہے، اسی طرح سے انار کا میں نے عرض کیا، جامن ہے، جامن کا بھی موسم ہے آج کل، جامن یا جامن کہا جاتا ہے، اس کا بھی موسم ہے۔ اسی طرح سے سیب ہے، سیب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹماٹر ہے، گاجر ہے، اسی طرح سے پالک ہے، یہ سبزیوں میں آپ استعمال کریں۔ تو اسی طرح سے اور بھی آپ کو آڑو کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ آڑو بھی آج کل بڑے زبردست آڑو جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اور فروٹ دینے والوں کو، فروٹ بیچنے والوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، پیسے پورے لیتے ہیں اور فروٹ خراب بعض اوقات دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب یہ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، چیز بیچنے والے ہیں، جب ریٹ آپ کو آپ کی مرضی کا مل رہا ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں بندہ وہی دے رہا ہے، کم بھی نہیں، بھاؤ تو بھی نہیں کر رہا، بھاؤ تو کرنے میں بھی کوئی پرابلم پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو آپ سے بھاؤ تو بھی نہیں کر رہا، کوئی اور پرابلم بھی نہیں کر رہا، تو آپ نے جتنے پیسے مانگے وہ دے رہا ہے، تو کم از کم کوئی خوف خدا کوئی بندہ بولے، جسے کوئی مطلب حیا کا بھی تقاضا بنتا ہے کہ آپ کو جب اس نے ریٹ کم نہیں کرایا یا آپ کو پورے پیسے مل رہے ہیں تو فروٹ بھی آپ کم از کم ویسا ہی دیں، ٹھیک ہے، چیز بھی آپ ویسی ہی دیں۔ اچھے چاولوں کے پیسے لے کے ملاوٹ والے چاول دے دینا، الامان والحفیظ، توبہ، یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا کمایا ہے، کیسے بنایا ہے، اور پھر وارث موجیں کر رہے ہوں گے، اور جس نے یہ سارے الٹے کام کیے ہوئے، دھوکہ دے کے فروٹ غلط دے دیا یا کوئی اور ملاوٹ والا مال بیچا ہوا ہے، جو بھی غلط کام، جس نے جو غلط کام کیا ہوا نا، کہ پھر اس کو آگے چل کے اس کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آڑو کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، ذرا کچھ فرمائیں۔ آڑو کے بارے میں آڑو بھی ہیں آج کل، تو آم کی بہار بھی ہے ماشاءاللہ، یہ ٹھیلوں پر سجے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ جی۔ آڑو کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا پھل ہے، بڑا کہ مفید ہے۔ اس کے اندر جو ہے مٹھاس کم ہوتی ہے، جی جی جی۔ مٹھاس کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے بعض اوقات عموماً ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، ان کو یہ آڑو جو ہے استعمال کروایا جائے۔ اسی طرح سے آڑو جو ہے بالخصوص سب سے زیادہ جو فائدہ مند ہے وہ ہے کہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، نظر کے لیے، ہاں ہاں، واہ جی واہ۔ نظر کے لیے مفید ہے۔ تو نظر کے حوالے سے جن کی نظر کمزور ہو تو نظر کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے آڑو کا جو ہے استعمال کیا جائے۔ اس کو آپ دودھ کے اندر بھی ملک شیک بنا کے بھی پی سکتے ہیں، مگر اس میں کہ چینی نہ ڈالیں تو اچھا ہے۔ صحیح۔ تو اگر جیسے مثال کے طور پہ بچے اگر نہیں کھاتے تو پھر یہ کہ آپ اس کے تھوڑا سا اس کا جوس بنائیں اور پھر اس میں تھوڑا دودھ ڈال کے آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ مدینہ مدینہ، ویسے آپ ذرا امیجن کریں خالد بھائی، اگر خلیل بھائی کے ساتھ ہم کسی فروٹ کی جو ہے فروٹ کے ٹھیلے پہ کھڑے ہوں، جامن جیسے لگے ہوئے ہیں، پورے جیسے ٹھیلا بھرا ہوا ہے، اور وہاں پر عبدالخلیل بھائی جامن کے باغ میں یہ بیان کر رہے ہوں تو کیسا اچھا لگے گا، جامن کے فوائد اور خواص جو ہیں یہ بیان ہو رہے ہوں، جامن کی گھٹلی بھی جی
نیت کر لیں پھر. نہیں نہیں بالکل نیت, یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. یہ ہمارے جو PCR ڈائریکٹر صاحب ہیں ہمارے آج ماشاءاللہ ہمارے جامی رضا بھائی ہیں, یہ چیزیں میں جو عرض کرتا ہوں یہ نوٹ کرتے رہا کریں, کیونکہ بعض کا ہوتا ہے برس بے تذکرہ, وہ برس بے تذکرہ ہی رہ جاتا ہے وہاں پہ, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں بھارت, تو یہ اس طرح کا عبدالخلیل بھائی کچھ کریں گے انشاءاللہ, اور ناظرین کی دلچسپی کا باعث بھی بنے گا اور معلومات بھی انشاءاللہ فراہم ہوگی. جامن بھی بڑا مفید ہے اور جامن کی گٹلی بھی بڑی مفید ہے. شوگر والوں کے لیے بہت مفید ہے. شوگر والے جو ہے بالخصوص جامن کا آج کل موسم ہے ہمارے پاکستان میں, تو بالخصوص جو ہے اس پھل کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. یہ جامن کی گٹھلی جو ہے یہ بھی جو ہے شوگر کے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے. صحیح. تو کم از کم اس کا جو تازہ پھل آ رہا ہے اس کو استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ انشاءاللہ مریضوں کو ہو. لیکن طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کرنے, جو بھی بطور دوائی آپ نے لینا ہے. یہ تو ایک مدنی پھول ہے. ہمارا تو گھر پہ جامن کا درخت لگا ہوا تھا راشد بھائی, اتنے جامن اس پہ لگتے تھے نا, اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اور پھر جامن ہوں ان پر بندہ تھوڑا نمک ڈال کے ان کو کھائے, پھر ان کا سبحان اللہ لطف اپنے آپ کو. ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تو اس لیے امیجینیشن زیادہ اور مضبوط ہوگی آپ کی. چلیں بہرحال موضوع کے جی جی ہمارے لیے یہ تشویق ہے. اچھا اللہ اکبر. چلیں جی, تشویق ہے یا تشویش ہے؟ تشویق اور تشویش دونوں شوق والا. تشویق کے ضمن میں تشویش بھی ہے. اچھا اللہ اکبر.